السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ننھے منھے بہت ہی اچھے ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تمام آپ کے کام مکمل ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اچھے طریقے سے۔ یعنی اگر آپ کی امی نے کہا ہے کہ کمرہ صاف کر کے بیٹھیں تو آپ نے ہر چیز اس کی جگہ پہ رکھی ہے، بستر کے نیچے یا الماری کے پیچھے نہیں چھپا دی۔ ٹھیک ہے، چلیے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جاپان سے ایک کہانی۔ جانتے ہیں نا، جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے ٹی ماسٹر، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے وروا احسن نے۔ صدیوں پہلے کا ذکر ہے، جاپان میں ایک امیر آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کا نام لارڈ یامانوچی تھا۔ ہر امیر آدمی کی طرح اس کا ایک شاندار محل تھا جو قیمتی اور خوبصورت ساز و سامان سے سجا ہوا تھا۔ بے شمار ملازم اپنے زرق برق وردیوں میں ملبوس ہر خدمت بجا لانے کو تیار رہتے تھے، مگر ایک چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے یامانوچی کو دوسرے امیر لوگوں پر برتری حاصل تھی، اور وہ تھا اس کا ٹی ماسٹر۔ یقیناً ایسا بہترین ٹی ماسٹر کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس کا نپا تلا باوقار انداز برتنوں کو ترتیب سے لگانے اور چائے انڈیلنے کے عمل کو ایسا حسن دیتا تھا کہ چائے پینا ایک بہت ہی مقدس اور خوبصورت لگنے لگتا تھا۔ لارڈ یامانوچی اپنے ٹی ماسٹر پر بہت فخر کرتا تھا۔ وہ اس سے اتنا خوش تھا کہ اس نے اسے بہادر جاپانی جنگجوؤں کا لباس پہننے کی اجازت بھی دی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی سفر پر جاتا، ٹی ماسٹر اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے ملنے جلنے والے سب لوگ اس کے ٹی ماسٹر کے کمال فن کا مظاہرہ دیکھیں اور اس کی ستائش کریں۔ ایک دفعہ جب لارڈ یامانوچی کا قافلہ ایڈو شہر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، جو آج کل ٹوکیو کہلاتا ہے، شام کو ٹی ماسٹر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شہر کی سیر کو نکلا۔ انہوں نے اس خوبصورت شہر کی بہت تعریف سنی ہوئی تھی۔ آج وہ اپنی آنکھوں سے اس کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے تھے۔ دوستوں کا یہ ٹولہ ہنستا گاتا موسم کا لطف اٹھاتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک موڑ پر ان کا سامنا دو جاپانی جنگجوؤں سے ہو گیا۔ ٹی ماسٹر ادب سے جھکا اور راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا تاکہ یہ خوفناک چہرے والے جنگجو آسانی سے گزر جائیں۔ ایک جنگجو تو خاموشی سے گزر گیا، تاہم دوسرا وہیں جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا تھا اور اس پر زخموں کے بہت سے نشانات تھے۔ اس نے گھور کر ٹی ماسٹر کو دیکھا۔ اس کی تیز نگاہیں تیر کی طرح ماسٹر کے جسم میں پیوست ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جس نے لباس تو جنگجو کا پہنا ہوا ہے، لیکن نہ اس کے کندھے چوڑے ہیں نہ گردن مضبوط، اور جو اتنی آسانی سے راستہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی چھٹی حس نے بتایا کہ یہ شخص کوئی بہروپیہ ہے، یعنی اصل میں تو جنگجو نہیں ہے، خام خواہ اس کا بہروپ بھرا ہوا ہے۔ وہ غصے سے پھنکارا، مجھے بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا عہدہ کیا ہے؟ ٹی ماسٹر ذرا سا جھکا اور نرم لہجے میں بولا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں لارڈ یامانوچی کا ٹی ماسٹر ہوں۔ ٹی ماسٹر؟ ایک معمولی ٹی ماسٹر؟ وہ چلایا، تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم جاپانی جنگجو کا مقدس لباس پہنو؟ ٹی ماسٹر کے ہونٹ کپ کپائے۔ اس نے زور سے اپنے ہاتھوں کو دبایا اور کہا، لارڈ یامانوچی نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے اور وہ مجھے اسی لباس میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بہت خوب، جنگجو نے چبا چبا کر کہا، جو شخص یہ لباس پہنتا ہے اسے ایک جنگجو کی طرح ہی لڑنا چاہیے۔ میں تمہیں دو بدو مقابلے کا چیلنج دیتا ہوں۔ اگر تم عزت سے مر گئے تو یہ تمہارے ورثاء کے لیے باعث عزت ہوگا، اور اگر بزدلی سے مرے تو کم از کم مزید اس عہدے کی بے عزتی کا باعث نہیں بنو گے۔
خوف اور دہشت سے ٹی ماسٹر کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ تصور کی آنکھ سے اس نے تلوار کی تیز دھار کو اپنی گردن پر محسوس کیا تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اسے لگا اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ ظاہر ہے سڑک کا یہ کونا لڑائی کے لیے مناسب نہ تھا۔ جنگجو کے ساتھی اور ٹی ماسٹر کے دوستوں کے درمیان مقابلے کا وقت اور مقام طے پا گیا اور دونوں جنگجو وہاں سے چلے گئے۔ ٹی ماسٹر نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ اس کے ساتھی اسے اٹھا کر ایک قریبی باغ میں لے گئے۔ کوئی اسے پنکھا جھلنے لگا، کوئی ہاتھ پاؤں ملنے لگا تو کوئی خوشبو سنگھانے لگا۔ ٹی ماسٹر کے حواس ذرا درست ہوئے تو اس کے دوستوں نے اسے تسلی دی۔ ایک بولا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم سب دوست رقم اکٹھی کر کے اس جنگجو کو پیش کریں گے تاکہ اس مقابلے کو بھول جائے۔ دوسرے نے کہا، اگر اسے ہماری دی ہوئی رقم کم بھی لگی تو مجھے یقین ہے لارڈ یامانوچی اسے منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تسلیاں بھی اس کو خوش نہ کر سکیں۔ اس نے اپنے خاندان، قبیلے اور لارڈ یامانوچی کے متعلق سوچا۔ وہ ان کے لیے کسی بھی قسم کی شرمندگی کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ نہیں، اس نے کہا، میرے پاس ایک دن اور ایک رات ہے جس میں سیکھ سکتا ہوں کہ عزت کے ساتھ کیسے مرا جاتا ہے، اور میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی نے اس کے ساتھیوں کو حیران کر دیا۔ ٹیم ماسٹر جب واپس اپنے پڑاؤ پر پہنچا تو اس کا سامنا لارڈ کے تلوار بازی کے ماہر سے ہوا۔ ماسٹر، اس نے اپنی ساری کہانی اسے سنا کر کہا، مجھے سکھاؤ کہ ایک جاپانی جنگجو کو کیسے مرنا چاہیے۔ تلوار بازی کا ماہر ایک سمجھدار آدمی تھا اور وہ ٹی ماسٹر کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں ضرور وہ سکھاؤں گا جو تم چاہتے ہو، لیکن پہلے میری خواہش ہے کہ تم ایک آخری دفعہ مجھے چائے پیش کرو۔ ٹی ماسٹر اسے انکار نہ کر سکا۔ اس نے چائے پیش کرنے کی تیاری شروع کی اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے سے پریشانی اور خوف کے سائے چھٹ گئے۔ اس کی پوری توجہ چائے کی سادی اور خوبصورت پیالیوں، چائے دانی اور چائے کی خوبصورت خوشبو کی طرف تھی۔ ذہن کے کسی گوشے میں کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہ تھا۔ اس کی سوچ اب صرف اور صرف چائے پیش کرنے کی روایت تھی۔ جب یہ تقریب بخوبی اپنے انجام کو پہنچ گئی تو تلوار بازی کے ماہر نے خوشی سے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بالکل اسی طرح، تمہیں کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس تمہاری یہ ذہنی کیفیت جب تم چائے پیش کرتے ہو یہی سب سے اہم ہے۔ کل جب تمہارا سامنا اپنے مخالف سے ہو تو تصور کرو کہ تم اسے چائے پیش کرنے لگے ہو۔ اس کو خوش اخلاقی سے سلام کرو، افسوس کا اظہار کرو کہ اس سے پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اپنا کوٹ اتارو اور اسے طے کرو جیسے کہ ابھی کیا تھا، اپنے سر کے گرد ایک ریشمی رومال باندھو، بالکل اسی طرح پرسکون طریقے سے جیسے تم چائے پیش کرنے سے پہلے باندھتے ہو۔ اپنی تلوار نکالو اور اسے اپنے سر سے بلند کرو، پھر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر لو۔ اور ٹی ماسٹر نے اسی طرح کیا۔ اگلی صبح جب ٹی ماسٹر اور جنگجو آمنے سامنے ہوئے تو جنگجو کا خیال تھا کہ ایک سہما، لرزتا، خوف زدہ، کانپتا ہوا آدمی اس کے سامنے ہوگا، لیکن اس کے برعکس ایک مطمئن، پرسکون اور بااعتماد شخص کو لڑائی کے لیے تیار دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے لگا کہ وہ کل سے ایک مختلف آدمی دیکھ رہا ہے۔ اس سے گمان ہوا کہ شاید وہ کسی سازش کا شکار ہو گیا ہے یا شاید وہ خود ہی دھوکہ کھا گیا ہے۔ اس کے دل میں خوف ہونے لگا اور اسے اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی۔ وہ ٹیم ماسٹر کے سامنے ذرا سا جھکا اور اپنے کل کے برے اور نامناسب رویے پر اس سے معافی مانگی، پھر جتنی جلدی اور جتنے وقار سے ممکن تھا میدان چھوڑ گیا۔ ٹیم ماسٹر نے اپنی زندگی کے اس یادگار واقعے سے یہ سبق لیا کہ اگر ہم اپنے دماغ پر قابو رکھیں تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے اور ہر ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ اور ٹی ماسٹر کے اس سبق کے ساتھ ہماری آج کی کہانی پہنچی اپنے اختتام کو۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔